اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے اہم بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قربانی ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے ہماری نماز کی سی نماز پڑھی، یعنی جیسے ہم نے پڑھی ایسی ہی نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی، اس کی قربانی صحیح ہوئی۔ آپ نے فرمایا اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ نماز سے پہلے ہے، یعنی صرف گوشت کے لیے ہے اور اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا، یعنی اس کام میں ذاتی دلچسپی لینا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے 2 چتکبرے مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ چتکبرے کا مطلب یہ کہ 2 رنگوں کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں ان کی گردنوں کے اوپر رکھتے تھے، یعنی پاؤں کے ساتھ سہارا دیتے تھے، یعنی کہ گردن پہ پاؤں رکھ کے چڑھ جاتے تھے اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، یعنی خود ذبح کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی دوسرے سے مدد نہیں لے سکتا۔ ذبح کرتے وقت دوسروں سے مدد بھی لی جا سکتی ہے، خصوصاً اگر گائے کی قربانی ہو تو۔ پھر اسی طرح بیوی کا قربانی کرنے میں شوہر کی مدد کرنا، یعنی بعض اوقات انسان باہر والوں کی مدد لیتا ہے، قصائی وغیرہ کی، اور بعض اوقات گھر کے لوگ ہی مل جل کر کام کر لیتے ہیں۔ اور ان سارے کاموں کے کرنے میں آپ کے دل میں خیال کیا ہونا چاہیے کہ سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کے دوست تھے، ان کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بھی محبت کرے، یعنی اللہ کی محبت میں یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اپنی بیٹیوں کو بھی شریک کرنا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ اپنی قربانی وہ اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کریں، اپنا کام خود کریں۔ تو اس سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ بیٹیوں کی قربانی الگ تھی، انہوں نے اپنی بھی کی، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کی۔ پھر قربانی کرنے کے لیے جگہ مقرر کرنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قربانی کرنے کی جگہ قربانی کرتے تھے۔ پھر عیدگاہ میں قربانی کرنا۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں قربانی کیا کرتے تھے، یعنی جہاں نماز پڑھتے تھے وہیں کھلے میدان میں قربانیاں کی جاتی تھی۔ پھر چھری کی دھار کو تیز کرنا لازم ہے، کیونکہ اس سے ذبیحہ کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ذبح کرنے والا کسی ایسی چیز سے ذبح کر رہا ہے جس سے جانور کو بہت تکلیف ہو رہی ہے تو ذبح کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح جانور کے سامنے چھری نہیں تیز کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ ذبح کرتے ہوئے رحم کرنا چاہیے اور پیار سے کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ طریقہ پہلے سے ہی آنا چاہیے، طریقہ سیکھا ہوا ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح ذبح کرتے ہوئے جانور کے چاروں پاؤں آزاد رکھے جائیں، رسی نہ بندھی ہو۔ کیونکہ جب جان نکل رہی ہوگی تو وہ تڑپے گا، ہاتھ پاؤں مارے گا، اور اگر ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تو اس کے لیے آرام کی بات نہیں ہے۔ یعنی شروع میں لٹاتے وقت اگر آپ صحیح طریقے سے لٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ آپ ان کے پاؤں پکڑیں، لیکن اگر کسی وجہ سے پکڑے بھی ہیں تو جو ہی چھری پھر جائے تو پاؤں چھوڑ دیں۔ تو جانوروں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ذبح کرنے کی مذمت کی گئی ہے، ممانعت کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تکبیر کہہ کے ذبح کرنا چاہیے۔ 2 بڑی شرائط ہیں ذبح کی، ایک خون بہانا اور دوسرا بسم اللہ پڑھنا، تو وہ جانور حلال ہے، یعنی اس کی رگیں وہاں سے کاٹی جائیں جس سے اس کا خون باہر نکل آئے، کیونکہ اگر خون اندر ہی رہ جائے گا تو وہ نقصان دہ ہو جائے گا۔ اسی لیے رگوں کو کاٹنا لازمی ہے جس سے خون بہے۔ یعنی 4 چیزیں کٹیں گی، کھانے کی نالی، سانس کی نالی اور 2 رگیں، کیونکہ اس سے جانور بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، سب خون باہر آ جاتا ہے۔ پھر اونٹ کو بٹھا کے نہر نہ کیا جائے، اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کیا جائے، یعنی ذبح کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ اللہ اکبر لا